نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری تراویح میں تیسرے پارے کے 11ویں رکوع سے شروع ہو کے چوتھے پارے کے 11ویں رکوع کے ختم تک تلاوت قرآن پاک سنی گئی۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے ہم سے کیا باتیں ارشاد کی فرمائی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24، 26 اور 28 میں جو مضمون ارشاد فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک خود ساختہ عقیدہ آخرت تھا جو یہودیوں کے اخلاق اور دینی بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب بنا، اور وہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو خدا کے چہیتے ہیں اور بہرحال جنت ہماری ہے۔ اس قسم کے غلط خیالات وہ رکھتے تھے، تو ان غلط قسم کے خیالات نے ان کو بڑے بڑے جرائم کے ارتکاب پر بھی بے باک اور جری بنا دیا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان آیات کے اندر انہی کو بیان فرمایا، اور پھر آخر میں اللہ جل شانہ نے ایک دعا سکھا دی کہ تم کہو ایمان والو کہ اے کائنات کے بادشاہ، تو ہی بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ مومنوں سے خطاب فرمایا کہ اے مومنو، اپنے مومن اور مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، 37 اور 38 کا مضمون یہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اللہ جل شانہ نے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جو حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس ان کی عبادت گاہ میں بے موسم پھل دیکھے تو ان کے دل میں نیک اولاد کی آرزو پیدا ہوئی، جسے اللہ جل شانہ نے پورا فرمایا۔ تو اللہ پاک نے ان آیات کے اندر ان کو کچھ تفصیل سے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 46 اور 47 میں فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی بغیر صنفی تعلق کے بچہ پیدا ہونے کی بشارت دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے گہوارے میں ہی گفتگو شروع کر دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کا بندہ ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عنایت فرمائے۔ ان آیات کے اندر ان کا بھی ذکر کیا گیا، مثلا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، بے جان پرندے بنا کے ان کے اندر پھونک مارنا، اور ایسے لا علاج مریضوں کا علاج کرنا جن کو اس وقت کے طبیب لا علاج شمار کرتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کے معجزات عطا فرمائے تھے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 54، 55، 59 اور 61 میں فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، بادشاہ وقت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا، تو اللہ جل شانہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو بھی تنبیہ کی گئی ان کے غلط عقیدے پر کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا ان کے خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل بن سکتی ہے،
تو حضرت آدم علیہ السلام تو بدرجہ اولا خدا بن سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے، تو خدا بننے کی ان کے اندر پھر زیادہ صلاحیت ہونی چاہیے، جبکہ اللہ پاک نے ان کو خدا نہیں بنایا، وہ خدا نہیں ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسی طرح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں۔ پھر عیسائی پادریوں کو مقابلہ کی دعوت دی کہ ان سے کہو کہ آؤ ایک کھلے میدان میں دعا کریں، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 64 میں عیسائیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اس بات پر اتفاق کر لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور انسانوں کو خدا نہیں بنو گے۔ فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم حق کو جان بوجھ کر کیوں چھپاتے ہو؟ آیت نمبر 77 اور 78 میں فرمایا جو لوگ دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کے حکم کو بدلتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور ان کے لیے سخت سزا ہے۔ کچھ یہودی علماء اپنی طرف سے یہ بات بنا کر کہتے تھے جو اللہ پاک کا حکم نہیں ہوتا یہ بھی خدا کا حکم ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور اس طرح یہ ان باتوں کے ذریعے دنیا کا تھوڑا بہت سامان حاصل کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 83، 84 اور 86، 87 اور 91 کا مضمون یہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہ لوگ اللہ کے دین اور طریقہ زندگی کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی فرما برداری کر رہی ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام بھی اسلام پر تھے، دین فطرت پر تھے۔ ان لوگوں کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے جو نعمت ایمان پانے کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی روئے زمین بھر کر بھی سونا بدلے میں دے تو قبول نہیں ہوگا۔ آگے چوتھا پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ پاک فرماتے ہیں نیکی کی اصل روح خدا تعالیٰ کی محبت ہے، اور اس کی رضا کے لیے ہر محبوب چیز کو قربان کرنا یہ اصل نیکی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے پہلی عبادت گاہ اور مرکز ہدایت مکہ میں ہے، ہر صاحب استطاعت پر اس کی زیارت فرض ہے، حج کی صورت میں۔ آیت نمبر 102 تا 104 میں اللہ جل شانہ نے جو مضمون ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے، ایمان والوں کو خطاب فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت ایمان ہی کی وجہ سے تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے ہیں، جبکہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم ہلاکت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ پاک نے تمہیں بچا لیا، تمہیں تمہارے دل کے اندر ایک دوسرے کی محبت ڈالی۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں، ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 110 اور 112 اور 113 میں اللہ جل شانہ نے اس امت کی کچھ امتیازی صفات کا بیان فرمایا کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں نیکی کرنے کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا کہ چونکہ یہود نے انبیاء کو قتل کیا اور سرکشی کی، اس لیے ان پر ذلت اور رسوائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دی گئی۔ لیکن آگے فرمایا کہ سب اہل کتاب برابر نہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا، جو راتوں کو آیات کی تلاوت اور سجدے کرتے ہیں۔ فرمایا ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے اے ایمان والو
کافروں کو اپنا گہرا دوست نہ بناؤ، یہ زہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے دلوں میں تمہارے لیے بغض اور حسد ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ پاک نے جنگ بدر کے موقع پر فرمایا اس حوالے سے، اگر تم نے صبر کیا اور خوف خدا کے ساتھ کام کیا تو اللہ کی طرف سے فتح اور کامیابی کی خوشخبری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ اللہ پاک نے قدر تفصیل سے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 133، 134 اور 139 میں فرمایا کہ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو مغفرت اور جنت کی طرف جاتی ہے۔ کون سی جنت؟ وہ جنت جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، جو کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو تنگ دستی اور خوشحالی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، گناہ ہو جائے تو فوراً اس کی معافی مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیات جنگ احد کے بارے میں نازل فرمائیں۔ جنگ احد میں جب مسلمان مجاہدین زخموں سے چور چور ہو رہے تھے، ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے مثلا کی ہوئی پڑی ہوئی تھیں، آنکھیں نکلی ہوئی تھی، کان کٹے ہوئے تھے، کلیجے چیر کے سینے چیر کے کلیجے نکلے ہوئے تھے۔ یہی نہیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدبخت مشرکین نے زخمی کر دیا تھا۔ بظاہر مسلمانوں کی شکست کا سامان نظر آ رہا تھا۔ تو اس دوران اللہ جل شانہ کی طرف سے آواز سنائی دی مسلمانوں کو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ غم نہیں کرنا تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن رہے، اپنے ایمان اور یقین پر رہے۔ آیت نمبر 144 اور 145 میں فرمایا، غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اکثر صحابہ کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس موقع پر ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ موت کا وقت تو ہر ایک کے لیے مقرر ہے۔ آیت نمبر 151 میں فرمایا کہ احد میں مسلمانوں کی شکست کے بعد جب یہود اور منافقین نے یہ خیال مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہوتے تو شکست کیوں کھاتے، تو اللہ پاک نے اس آیت میں اس کا جواب دیا کہ بھئی یہ تو زہری آزمائش کے لیے ہے، اور یہ اس کا بڑا فائدہ ہے، منافقین کو جانچنا یہ مقصود تھا۔ ان قریب اللہ پاک مسلمانوں کو فتح دیں گے، اور فرمایا کہ کافروں کے دلوں میں اللہ پاک روب ڈال دیں گے۔ آیت نمبر 159 اور 160 کا مضمون یہ ہے کہ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر آپ سنگ دل اور تند خو ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد سے بھاگ جاتے۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کو آئے گا۔ آیت نمبر 167 میں اللہ پاک نے منافقین کو تنبیہ کی۔ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان منافقین سے جب کہا گیا کہ او اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ضرور لڑتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہیں،
ان کے دل کے اندر مسلمانوں کا بغض ہے، کافروں کا رعب ان کے اندر ہے، یہ ایمان سے بھاگتے ہیں، کفر کے زیادہ قریب ہیں۔ آیت نمبر 173 اور 177 اور 179 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والوں سے جب یہ کہا گیا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ بات سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں ابو سفیان مکہ کو واپس گیا تو راستے میں اس کو خیال آیا کہ ہم نے آج بڑی غلطی کی ہے، مسلمانوں کو ہم نے شکست دی ہے، وہ شکست یافتہ ہیں اور زخمی ہوئے پڑے ہیں۔ ان شکست یافتہ اور زخم خوردہ مسلمانوں کو یوں ہی چھوڑ کر چلے آئے۔ پھر مشورے ہونے لگے کہ پھر مدینہ واپس چل کر جو مسلمان اس حالت میں ہیں، زخمی حالت میں ہیں، ان کا قصہ تمام کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو لوگ کل ہمارے ساتھ لڑائی میں حاضر تھے، آج دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلمان مجاہدین باوجود تازہ زخم کھائے ہوئے تھے، اللہ اور رسول کی پکار پر نکل پڑے۔ آپ ان مجاہدین کی جمعیت لے کر مقام حمراء الاسد تک، جو مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر تھا، اس وقت پہنچے۔ ابو سفیان کے دل میں یہ سن کر کہ مسلمان اس کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں، سخت رعب اور دہشت طاری ہو گئی۔ دوبارہ حملہ کا ارادہ اس نے ترک کر کے مکہ کی طرف وہ بھاگ گیا۔ عبد القیس کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ آ رہا تھا۔ ابو سفیان نے ان لوگوں کو کچھ دے کر آمادہ کیا کہ وہ مدینہ پہنچ کر ایسی خبریں شائع کر دیں جن کو سن کر مسلمان ہماری طرف سے مرعوب اور خوف زدہ ہو جائیں۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر کہنا شروع کیا کہ مکہ والوں نے بڑا بھاری لشکر اور سامان مسلمانوں کے ختم کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ تو یہ سن کر مسلمانوں کے دلوں میں خوف کی جگہ جوش ایمان بڑھ گیا، اور کفار کی اس لشکر کا سن کر وہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان آیات کے اندر اسی کا ذکر کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس جنگ احد کے اندر تمہاری آزمائش کی گئی، تو اس کا مقصد یہ تھا، ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ پاک لوگوں کو ناپاک سے الگ کرتا رہے۔ پھر آیت نمبر 181 اور 185 میں کا مضمون یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی مسلمانوں کو چندہ دینے کی اپیل کی گئی، تو یہودیوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ اب تو اللہ میاں بھی مفلس ہو گئے ہیں اور بندوں سے قرض مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ہم نے تمہارے جرائم میں لکھ دی ہے، تمہارے جرائم کی فہرست میں اس کو شامل کر دیا ہے۔ آگے فرمایا کہ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، جو وہاں دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، در حقیقت وہ کامیاب ہے، دنیا تو محض ایک زہری فریب ہے۔ آخر میں اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 190، 192 اور 194 میں فرمایا، زمین اور آسمان اور دن اور رات میں ہوش مند لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں تو بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار یہ سب کچھ تو نے بیکار نہیں بنایا، ہمیں جہنم سے بچا لے، جو اس میں ڈال دیا گیا وہ بڑی رسوائی میں ڈال دیا گیا۔ اے پروردگار قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔